نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ جب دین سے دوری اختیار کریں گے تو جو آج کا ماحول ہے کہیں نہ کہیں ٹک ٹاک بناتے ہوئے ملیں گے، کہیں نہ کہیں نہیں آئے گی تب تک سوسائٹی میں سدھار پیدا نہیں ہوگا۔ سوسائٹی میں سدھار پیدا کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا، ایجوکیشن حاصل کرنا ضروری ہے۔ حافظ محمد فضیل کو یہ گفٹ دیا جا رہا ہے، یہ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ ایک نشست میں ان دونوں بچے نے دیکھتے ہیں، بازو میں جو دونوں بچے ہیں ان دونوں نے ایک نشست میں پورا قرآن سنایا ہے۔ الحمدللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعجاز قرآن، اعجاز قرآن، ماشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ قلبی تھار آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ قلبی تھار آج۔ حضرت دارالعلوم اشرفیہ غریب نواز سے 36واں دستار بندی کا پروگرام تھا، آپ تشریف لے کر آئے ہیں، اس موقع پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، آج 36واں جشن دستار بندی تھا دارالعلوم اشرفیہ غریب نومرہ کا، جس میں بڑی تعداد میں بچے حافظ قرآن بنے ہیں، اور یہ پیغام دارالعلوم کی طرف سے ہم عام کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مخارج کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اور جب وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر لیں گے تو ہر طرح کی خرافات اور ہر طرح کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس سال کتنے بچے تھے جنہوں نے حافظ قرآن بنے ہیں؟ 23 بچے اس سال جو ہے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، اور ہر سال کتنے بچے فارغ ہوتے ہیں؟ اسی طریقے سے کم زیادہ کر کے تعداد جاری رہتی ہے۔ اچھا، جس طرح سے یہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے علاوہ جو عصری تعلیم ہے جی، جو آج کی اس وقت کی ضرورت ہے، کیا اس مدرسے میں اس تعلیم کا بھی انتظام ہے؟ بہت سارے بچے جو ہے وہ اسکولوں سے وابستہ ہیں، اسکول جاتے ہیں، وہ اسکول کی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے مدرسے کی طرف سے پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ حضرات نے اتنی دیر سے اس محفل میں دیکھا سنا، تمام نوجوانوں کو کیا پوری دنیا کو یہی پیغام ہے کہ ایجوکیشن، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایجوکیشن پر بہت زور دیا ہے۔ تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں۔ جب تک ایجوکیشن نہیں آئے گا، جب تک تعلیم نہیں آئے گی، تب تک سوسائٹی میں سدھار پیدا نہیں ہوگا۔ سوسائٹی میں سدھار پیدا کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا، ایجوکیشن حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سب کو خوب تعلیم حاصل کرنے، قرآن سیکھنے اور دوسری جتنی تعلیم ہے تمام سے وابستہ اور آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید علی بھائی صاحب سیاسی، سماجی اور دینی خدمات میں ہمیشہ آپ پیش رہتے ہیں، اور آج یہاں پر دارالعلوم مدرسہ غریب نواز میں 36واں دستار بندی کا پروگرام تھا، آپ بھی تشریف لے کر آئے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے بھی گلپوشی کی گئی ان بچوں کی، کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر؟ دیکھیے، یہ سب سے پرانا مدرسہ ہے، ممرہ کوسہ کی زمین پر سب سے پہلا پرانا مدرسہ یہ ہوا، یہیں سے پھر عالم لڑکے بنے اور حافظ بنے، اور پورے شہر میں میرے خیال سے شہر کی کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں پہ یہاں کے فارغ بچے پڑھا نہ ہو یا امام نہ ہو یا مسجدوں پہ نہ ہو، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور بمبئی کالونی کے اندر دستار فضیلت کا پروگرام ہوتا ہے۔ تمام ٹرسٹیان کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اس سے پڑھنے کے بعد جو ہے یہ تعلیم ہونے کے بعد اس پہ جو یہ بچے نکل کے دوسری طرف جا کے دنیا کی جو برائیات ہے اس کو ختم کرنے کے اوپر جو بات کرتے ہیں، اس سے معاشرے کو کافی سکون ملتا ہے۔ جناب، قرآن
جو ساری کتابوں کے صدر ہیں اور اس کی پہلی آیت اقرا اتری تھی، لیکن آج ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے قوم کے جو بچے ہیں وہ پڑھائی سے اور تعلیم سے دور ہیں اور اسی لیے گمراہی میں مبتلا ہیں. تو ایسے نوجوانوں کو، ایسے بچوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں پورے بچوں کو، جو بھی بچے ہیں، میں ان سے ایک ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ملک میں آپ کو عزت سے رہنا ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور اپنی قوم اور اپنی فلاح کی، اپنے کمیونٹی کے لیے اگر آگے بڑھنا ہے تو علم کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے جو اسلام نے کہا تھا. لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس سے بھٹکے ہیں، تو آج ہم کہیں نہ کہیں پریشانی حالت میں ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بابا صاحب امبیڈکر، بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر ایک پچھڑے ورگ کے اندر پیدا ہوئے اور انہوں نے ایک اسکیم چلائی کہ شکشت ہو، اور ہمارے تو قرآن کے اندر کہا گیا اور پہلا شبد اقرا کہا گیا، لیکن ہم نے اس چیز کو فالو نہیں کیا. تو آج ہم کس پائدان پہ پہنچ گئے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو دنیاوی تعلیم ہے اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو پیچھے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن وہیں مدرسے کی بات آتی ہے تو وہ وہاں پر بھیجنے کی کوشش نہیں کرتے اور قرآنی تعلیم حاصل نہیں کرتے بچے. اور ایسے بچوں کو آپ کیا محسوس کرنا چاہیں گے؟ ایسے والدین سے کیا کہنا چاہیں گے جو دینی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دے رہے ہیں اور بچے جو ہے دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پھر جب دین سے دوری اختیار کریں گے تو جو آج کا ماحول ہے، کہیں نہ کہیں ٹک ٹاک بناتے ہوئے ملیں گے، کہیں نہ کہیں ہماری بچیاں اگر اس گروپ میں جائیں گی تو کہیں نہ کہیں مرتد ہونے کی طرف بڑھیں گی. اور جب دین کا علم رہے گا تو اسلام پہ قائم رہیں گی اور اسلام کی بچیاں رہیں گی، اسلام کے بچے رہیں گے. ورنہ جو ہے آج ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بچے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، مسلمان بچیاں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، تو اس سے کہیں نہ کہیں وہ مذہب اسلام سے بھٹک رہے ہیں. اسی لیے دینی تعلیم دینا ضروری ہے. جب دینی تعلیم رہے گی اور دین ان کے سینے میں رہے گا تو کوئی طرف سے غلط نشہ نہیں کریں گے، غلط راستے کی طرف نہیں بڑھیں گے، حرانیت کی طرف نہیں بڑھیں گے، ہمیشہ دین اور دین کے کام میں آگے آئیں گے. سر کا بال اگر لے لے تو کوئی کروڑپتی صاحب اپنے اڑے ہوئے بال کو واپس اگا نہیں سکتے. قدرت کی قدرت ذرا دیکھیے. اگر جناب والا اللہ چاہتا ہے جو کچھ کر سکتا ہے، جو چاہے